بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. اور جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت والے نہ پاؤ گے. اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اندھے اور گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکائیں گے. اس سے پہلی والی آیتوں میں کفار و مشرکین کے بیجا مطالبات کا ذکر ہوا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بیجا مطالبات کرنے لگے اور ان کا مقصد جو ہے ایمان لانا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے محبوب تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اللہ گواہ ہے، اور حق یہ ہے کہ ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے. حق یہی ہے. علماء، صلحاء، اولیاء، انبیاء یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور شیطان لوگوں کو گمراہیت کی طرف راغب کرتا ہے، بلاتا ہے. لیکن شیطان کے بہکاوے سے، اب شیطان تو ہر ایک کو بہکاتا ہے، انبیاء کے علاوہ ہر ایک کو وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے، قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر ایک اس کے قابو میں نہیں آتا. اگر اس کے بہکانے کے مطابق سب اس کے بہکاوے میں آ جائے تو روئے زمین پر کوئی ہدایت یافتہ باقی نہ رہے گا. اور علماء اور صلحاء، اولیاء جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ان کی ہدایت لوگوں کے دلوں پر اثر کرے تو روئے زمین پر کوئی گمراہ باقی نہ رہے گا. سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن ہدایت اسے ہی مل رہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہ رہا ہے. شیطان گمراہ کر رہا ہے، لیکن گمراہ وہی ہو رہا ہے جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلائی کا ارادہ نہیں فرمایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت پر رکھنا چاہے وہی ہدایت پر ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو پھر کیا ہوگا ان کا حال. جو گمراہ ہو چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی حمایت والے نہ پاؤ گے. قیامت کے دن چاہے عالم ہو، چاہے ولی ہو، چاہے نبی ہو، جو گمراہیت پر مرے گا، کفر پر مرے گا، یہ گمراہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کفار و مشرکین کو، گمراہوں کو ہم قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے. کیسے؟ اندھے اور گونگے اور بہرے، یعنی ان کے منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم کی طرف ان کو ڈھکیلا جائے گا. منہ کے بل یہ چل کر آئیں گے. قیامت کے دن لوگ جو چل کے آئیں گے ان کی 3 حالتیں ہیں.
ایک تو یہ کہ سوار ہو کے آئیں گے، اور ایک تو یہ کہ پاپیادہ ہوں گے، چل کر آئیں گے، پیدل ہو کر آئیں گے، اور یہ کہ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، اور یہ کفار و مشرکین ہے۔ یہ منہ کے بل کیسے چل کے آئیں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال ہوا کہ منہ کے بل کیسے گھسیٹ کے آئیں گے، منہ کے بل آدمی کیسے چل سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیروں پر چلنے کی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آدمی کو منہ کے بل چلنے کی قدرت عطا فرمائے۔ قیامت کے دن یہ کیا ہے؟ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ چلتے ہوئے آئیں گے، اور کیا حال ہوگا ان کا؟ یہ اندھے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے قیامت کے دن۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ اندھے گونگے بہرے ہوں گے کفار و مشرکین گمراہ لوگ، لیکن حساب و کتاب کے وقت ان کا اندھا پن، گونگا پن، بہرا پن دور کر دیا جائے گا۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور انبیاء کو، اولیاء کو، علماء کو دیکھنے اور سننے سے یہ اندھے بہرے اور گونگے ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے کہ یہ دیکھیں گے، سب کریں گے، لیکن دل سے کیا ہوں گے؟ اندھے ہوں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ حق بات بولنے سے یہ گونگے ہوں گے، اور حق بات سننے سے یہ کیا ہو جائیں گے؟ بہرے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کفار و مشرکین گمراہ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جہنم کی آگ کا کیا معاملہ ہے؟ جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکائیں گے۔ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور یہ عذاب کے عادی بھی نہیں ہوں گے۔ جس طرح عذاب کا مزہ انہوں نے پہلی دفعہ چکھا تھا، وہی عذاب کا مزہ ہمیشہ ان کو ملتا رہے گا، اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آگ کم نہیں ہوگی، بجھے گی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگ جو ہے ہمیشہ بھڑکتی رہے گی، اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔